بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین، شعبان کا جو مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر 15ویں شعبان کی جو شب ہے، یعنی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی احادیث کے اندر بڑی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں، بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزہ کسی مہینے کے اندر رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر جب دعا مانگتے تو اس میں شعبان کا بھی ذکر فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان کی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں، بڑی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ شعبان کے اندر ہی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے بھی اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان میں ہی کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیتیں ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس مہینے کے اندر ان تمام لوگوں کے نام ملک الموت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن کی اس سال روح قبض کرنی ہوتی ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے، کیونکہ یہ رمضان کے خاص انوار و برکات اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب بنتا ہے۔ تو شعبان کی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بڑی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس شعبان کے اندر 15ویں شعبان کی جو شب ہوتی ہے، یعنی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور پھر اسی شعبان کے اندر 15ویں شعبان کی جو شب ہے، یعنی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتے ہیں، ان کی توبہ کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے اوپر اپنے رحم و کرم کا نزول فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کے لیے جنت کا اعلان کر دیتے ہیں، جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی 15ویں شعبان کی جو شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں ٹھہرو، قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب برات کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی 15ویں شعبان سے لے کر اس شعبان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اس روزے کے عوض میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ روزہ نہ کوئی سنت موقدہ ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، صرف یہ مستحب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ثواب مل جائے گا، فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے،
لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی اس رات کی عبادت نہیں کرتا ہے اور اس کے دن کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، اس کی برائی نہ کی جائے، اس کو گنہگار نہ سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے، کوئی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، تو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس رات کو جو عبادت کی جائے گی وہ انفرادی طور پر کی جائے گی، اجتماعی طور پر نہیں کی جائے گی۔ اجتماعی طور کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اعلانیہ طور پر بلایا نہیں جائے گا کہ لوگ اعلان کریں، عبادت کے لیے لوگوں کو بلائیں، مسجد میں جمع کریں، یا عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیں کہ مسجد میں جمع ہونا ہے یا فلاں جگہ جمع ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ نہ کیا جائے، انفرادی طور پر عبادت کی جائے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شب برات ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں بڑا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، تو خود بخود لوگ آ جائیں اور اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو اعلان کر کے یا دعوت دے کر اس غرض سے جمع کیا جائے کہ عبادت کرنی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انفرادی طور پر عبادت کریں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، رات میں اٹھ کر نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، تلاوت قرآن پڑھیں، نفلی عبادت کرتے رہیں، تہجد پڑھیں، جتنی آپ عبادت کر سکیں اتنی کریں، اللہ کے سامنے خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہماری فریادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے، اعلان کر کے یا دعوت دے کر عبادت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔